اور آپ کا جو پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے، یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا۔ یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے ایف آئی اے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے۔ تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی، گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے اے جے کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینیج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینیج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں؟ کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے جس میں مہنگائی، قیامت خیز مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے۔ لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کی گیم از ناؤ اوور۔ میڈم میرا سوال یہ رباب روڈ ٹی وی سے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا طریقے ترتیبات میں اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا۔ اوہ بھئی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں۔ بھئی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی۔ پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف، اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی ہے، نکل گئی ہے ہاتھوں سے۔ تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور بات یہ ہے کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں۔ بھئی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا، جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں۔ ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، کس طرح آپ نے اپنی
माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदला। सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी थी, आपकी माइनॉरिटी थी। किस तरह आप सेनेट में जीत गए? उस वक्त क्या किया था आपने, ज़रा काइंडली बताएं। उस वक्त क्या खरीदो फरोख्त की थी, या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज़ किया था अपने मेंबरान को और अपोजिशन के मेंबरान को, या उस वक्त आपने हॉर्स ट्रेडिंग की थी? और अगर वो उस वक्त जायज़ थी तो आज आपको क्या इशू हो रहा है? और आप कभी उनको कह रहे हैं कि ये लोग बिक गए, कभी वो उनको लोटे कह रहे हैं।